بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گرمیوں کے روزے ہیں۔ اکثر لوگوں کو رمضان کے دوران معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ روزوں میں اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، پیٹ میں درد، معدے میں تیزابیت رہتی ہے۔ رمضان کے دوران معدے میں تیزابیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب کا نسخہ آپ کو بتائیں گے۔ اس مشروب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کیا کرتے تھے اور بہت پسند فرماتے تھے۔ اس مشروب کے استعمال سے آپ کے معدے میں ٹھنڈک پہنچے گی، تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو معدے میں پیٹ میں جلن ہوتی ہے، اس مشروب کا اگر استعمال کرتے ہیں رمضان کے دوران تو وہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا اس مشروب کا ایک اور فائدہ ہماری نظر میں ہے، جو آپ کے ہاضمے کو درست کرتا ہے۔ یہ نسخے کو وٹامن اور منرلز بھی دیتا ہے۔ نسخے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ نسخہ آپ دو طریقوں سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کو آپ کھجوروں کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں اور اس نسخے کو کشمش کی مدد سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ دونوں پھل استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جو پھل آپ کو زیادہ پسند ہے اس پھل سے آپ نسخہ تیار کریں۔ آپ نے کھجوروں میں عجوا کھجور استعمال کرنی ہے۔ اگر عجوا کھجور نہیں ملتی تو کوئی اور کھجور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک جگ میں 1 لیٹر پانی لینا ہے، بالکل صاف اور ستھرا پانی لینا ہے۔ اس پانی میں 100 گرام کے قریب کھجوروں کو بھگو دیں گے۔ پوری رات آپ نے بھیگا رہنے دینا ہے۔ صبح اٹھنے پر آپ نے سب سے پہلے پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو کھجوریں نیچے پیندے میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ اگر آپ اس نسخے کو کشمش سے تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک جگ میں تقریباً 1 لیٹر کے قریب پانی لیں، پھر اس میں تقریباً آپ نے 150 گرام کے قریب کشمش لے کر پوری رات آپ نے پانی میں بھیگا رہنے دینی ہے۔ صبح اٹھنے پر سب سے پہلے پانی استعمال کریں، اس کے بعد کشمش کو بھی کھا لینا ہے۔ یہ نسخہ کام کیسے کرتا ہے، یہ فائدہ کیسے پہنچاتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اگر آپ کھجور کھاتے ہیں یا کشمش کا استعمال کرتے ہیں، یہ سخت ہوتے ہیں۔ یہ معدے کے لیے ان پھلوں سے نیوٹریشن حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کا معدہ پوری طرح ان پھلوں سے نیوٹریشن حاصل نہیں کر پاتا اور بہت سارا پھلوں کا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب آپ پانی میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں تو پانی میں پھل نرم پڑ جاتے ہیں۔ پھلوں میں موجود وٹامنز اور منرلز نکل کر پانی میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھلوں میں جتنا بھی نیوٹریشن ہوتا ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر پھلوں کی نیوٹریشن پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب صبح اٹھ کر پانی پیتے ہیں تو آپ کو بہترین وٹامنز اور منرلز بھرا پانی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں فائبر کا کچھ حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پیندے میں بیٹھا پھل کھاتے ہیں تو جو باقی فائبر اور منرلز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔